جو مسلم لیگ کے ساتھ کنسنسس بھی بنا اور جو مولانا فضل الرحمان کا جماعت کا اپنا بھی ایک تجویز یا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ جو موجودہ جوڈیشل کمیٹی ہے اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کو ہم ضم کریں. اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک زیادہ کنسنسس کا چانسز ہے اس پروپوزل پہ, اور اس پہ میرے اتنا اعتراض نہیں ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی کا اپنا 18ویں ترمیم میں جو شروع سے جو پروپوزل تھا ہمارا ڈرافٹ میں وہی موجود ہے, جس میں پارلیمنٹ کو جوڈیشری ریکمینڈ کرتے ہیں اور پارلیمان پھر فیصلہ ہاں یا نہ کبھی کرتے ہیں. اور اگر نہ کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو وہ نام واپس لینا پڑتا ہے اور نیا نام دینا پڑتا ہے. جو کمپرومائز کنسنسس مجھے نظر آ رہا ہے بنتا ہوا, اس لیے نہ صرف نون لیگ اس پہ حق میں ہے مگر امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت بھی اس کے حق میں ہو سکتا ہے. That is the merger of the sitting JC and the parliamentary committee. اس میں یہ ہوگا کہ جوڈیشری کے نمائندے بھی ہوں گے, پارلیمان کا کم لیکن کچھ پارلیمان کا بھی نمائندے ہوں گے, لائرز کمیونٹی کے بھی نمائندے ہوں گے. اور جو تجویز آیا ہے وہ یہ کہ اس وقت جبکہ صرف چیف جسٹس ہی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے جو بھی ریکمینڈ کرنا چاہے, اگر بارس کے لوگوں نے ریکمینڈ کرنا ہے, اگر ججز نے ریکمینڈ کرنا ہے, اور وہاں سے آپ کنسنسس بنا کے ججز کا اپوائنٹمنٹس کے لیے. میرا آئی ڈونٹ مائنڈ اگر کنسنسس از میڈ تھرو دس وے یا کنسنسس از میڈ تھرو the manner being proposed by adopted by us and Muslim League Nawaz, مگر یہ تو ہمیں طے کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے آج اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں وہ تو ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا. جس طریقے سے we have developed, I mean آپ ذرا اس پروسیس کو دیکھ لیں. آپ اس اسمبلی پہ کہہ رہے ہو لیجیٹمیٹ نہیں, چلے یہ لیجیٹمیٹ ہمارے, یہ پروسیس تو آج کی اسمبلی کی نہیں ہے, یہ 2008 کی اسمبلی کی پروسیس آپ دیکھ لیں. جگہ 3 پورا کنسنسس, سو نہ 2/3 اکثریت, ہمارا پورا پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا میں آج تجویز کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہوگا پاکستان میں ججز کا اپوائنٹمنٹس کے لیے. ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ واپس لو, ورنہ ہم پورا کا پورا 18ویں ترمیم جو کہ آپ کا 1973 کی آئین کا بحالی ہے, اس پورا آئین کو ہم جوڈیشری جس کے لیے ہم نے 30 سال جدوجہد کی, جس کے لیے آپ نے خون کی قربانی دی, وہ ہم ایک اسٹروک آف دا پین پہ پورا آئین ختم کر دیں. اور پھر اس وقت کا حکومت کا اور پارلیمنٹیرینز کا یہ غلطی تھا, انہوں نے ماننا نہیں تھا, کہنا یہ تھا کہ اڑانا ہے تو اڑا کے دکھائے. ہم عوام کے نمائندے ہیں, عوام کی طاقت سے حکومت بنائیں, اپنے خون کی قربانی دے کے حکومت بنائیں. اب ہوتے کون ہیں ہمیں کہنے کے لیے, مگر تب تو عدالت بھی آزاد تھا, میڈیا بھی آزاد تھا, نیوٹرل تھے, اور ہم برے. تو نہ لائرز ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے, نہ ہمارا پارٹی ساتھ کھڑے ہوتے, نہ اینی وے, تو بڑا مشکل تھا. تو وقتی کمپرومائز آپ دیکھ لیں, اس وقتی کمپرومائز یہ تھا کہ چلے 19th امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں, جوڈیشری کا بھی رول ہو, مگر ساتھ ساتھ پارلیمان کا بھی رول تھا. ایون ان 19th امینڈمنٹ جو کہ ہم نے زبردستی ان کے کہنے پہ پاس کروائے. تو پھر ہمارا آنریبل جج صاحبان نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ہی رولز کے تھرو پارلیمان کی کمیٹی کا اختیار ختم کر, اور اپنے رولز کے تھرو آئینی ترمیم بھی زبردستی کروائے, اس پہ بھی ناخوش تو اپنے رولز کے تھرو ایسا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا نظام بنایا ہے پاکستان میں کہ وی آر دی اونلی جوڈیشری ان دا ورلڈ where it can be said that the appointment of judges اور یہ پورا جوڈیشری کے نظام is not of the people for the people and by the people. This is of the judges, for the judges and by the judges. اور وہی جو وقت کا بیٹھا ہوا ہے, ان کی مرضی, جس کو انہوں نے جج بنانا ہے, ان کا تو میرٹ ہے,
اور میرٹ کرائٹیریا چھوٹے صوبے پہ کم اتر آتے ہیں, بڑے صوبے پہ زیادہ اتر آتے ہیں. اور وہ میرٹ کرتے کرتے آپ نے دیکھ لیا کہ میرٹ کیا ہے ہمارا جوڈیشل نظام, اور اس میرٹ کا اثر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مجھے 50 سال انتظار کرنا پڑے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانے, اور وہ بھی کیا انصاف. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آئینی عدالت بنانا ضروری ہے, نہ صرف صوبائی سطح پہ یہ بائیفیکیشن ضروری ہے, مگر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس میں تبدیلی لے آنا ضروری ہے. اور اس دفعہ ہم نے معذرت کے ساتھ نہ بلیک کوٹ, نہ کیا کہتے ہیں دوسرے کے بلیک روب کی دھمکی میں آنا ہے. میں آئین سازی اگر کرنے جا رہا ہوں, اپنا منشور کے مطابق جا رہا ہوں, تو صرف عوام کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, وہ کہیں کہ میرا نیت صحیح ہے یا برا ہے, وہ مجھے الیکشنز کے وقت بتائیں گے کہ ہمیں پسند نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہمارے ساتھ 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم کے درمیان ہوا کہ ہم سب کے پریشرز میں آ کے ایک کام جو ضروری ہے وہ کام ہم نہ کریں. یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک قسم کا اپنے بلیک کوٹس کے درمیان کھڑا ہو کے یہ بیانیہ اتارنا تو بہت ہی مشکل ہوگا. کہ میں جانتا ہوں کہ آپ وکلے بھی ہو, اور جب بھی آپ کے پاس obviously it's easier جب کوئی پاپولر کیس ہو, جہاں کوئی آسان ماحول ہو, فیوریبل کمیونٹی ہو, تو لیکن جب بھی میں آپ کی طرف آتا ہوں تو میں مشکل کام سو. پارٹی کی بنیاد رکھنا بھی مشکل کام تھا, 1973 کی آئین سازی بھی مشکل کام تھا, اس وقت بھی یہ بھی ایک مشکل کام. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے PLF سے آپ سے سب اول کا کردار تو آپ کا. کل انشاءاللہ تعالی میں پورا ملک کے جو ہائی کورٹ کے باز ہے اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کا پا کر میری کوشش ہوگی کہ میں جا رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں صرف لائک مائنڈیڈ آڈینس سے بات نہیں کر رہا ہوں, but because I respect the legal community, I respect your intellectualism. میں دل و دماغ سے بات کروں گا, سچ بات کروں گا, مگر اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کروں گا. اور جو اس وقت موجودہ لائر سیاست ہے, پہلے صرف لائر سیاست ہوتا, اب تو لائر سیاست بھی ہوتا ہے, ججز سیاست بھی ہوتا ہے, اور اب اکثر وہ ججز سیاست اور لائرز کا سیاست ایک ساتھ چلتے ہیں. اب بار کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے, اگر ہم نہیں تو آپ نے ان کا احتساب کرنا تھا. اب لگ مجھے ایسے رہا ہے کہ اس قسم کا نظام وہ چاہتے ہیں کہ مکمکا ہو. اب میں جانتا ہوں کہ PLF کی جو وکلا ہوں گے ان کا نہ ججز کی سیاست سے اتنا دلچسپی, نہ وکلا کی سیاست میں چلے اس وقت پہ اتنا دلچسپی ہوگا. ہمارا زیادہ دلچسپی ہے کہ جو آپ کا سوچ ہے, جو آپ کا نظریہ ہے, جو آپ کا منشور ہے, وہ ہم نے پورا کر کے دکھانا ہے. اور آپ نے ہمارے آواز بننا ہے. آپ نے اپنے بارز میں, اپنے ڈسٹرکٹس میں, اپنے کورٹ رومز میں, آپ نے یہ کیس لا, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ جیسے ماضی میں ہم کامیاب ہوئے ویسے ہی ہم آگے جا کے کامیاب ہوں گے. I look forward to interacting with the lawyers community again tomorrow at the Balochistan High Court. انشاءاللہ تعالی آپ سب کو وہاں بھی ملیں گے, اور میں آپ کے صدر سے اور آپ کا پورا تنظیم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہنگامی بنیادوں پہ, مطلب جنگی بنیادوں پہ آپ مجھے ایک انٹرم آرگنائزیشنل تنظیم دے تاکہ ہمارا کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جائے, اور پھر ہم مناسب وقت پہ اور پرفارمنس کے مطابق پھر
اپنا جو نیا تنظیم سازی ہے خاص طور پہ PLF کے لحاظ سے اس نظر سے کریں گے. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں. یہ جو ہمارے انیشل پروپوزلز ہیں یہ میں آپ کے صدر کے پاس چھوڑوں گا تاکہ وہ آپ کو بلٹ پوائنٹ سے سب کچھ کانٹیکسٹ دلوا سکیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا سیاسی انداز میں سیاسی کیس لڑیں گے اپنا منشور کے لیے, اپنا فصل. آپ سب کا بہت شکریہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ میں پیپلز لائرز فورم سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں جس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہو. وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کریں. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں لڑائیاں چلتی رہتی ہیں, ان لڑائیوں کا بلوچستان کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.